بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سنتوں کا مذاکرہ چل رہا تھا، تو اسی طرح بعض اوقات غسل جنابت جو فرض ہے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بغیر غسل کیے بغیر نماز ہی نہ ہوگی، اس لیے غسل کی سنتیں لکھی جاتی ہیں۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد جب آنکھ کھلے تو غسل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر لینا چاہیے تاکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ فجر ہو جانے کے بعد بھی آدمی فرض غسل نہ کرے یا جنابت کی حالت میں ہی پڑا رہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشکات شریف۔ پہلے دونوں ہاتھوں پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو 3 مرتبہ پاک کریں، پھر چھوٹا اور بڑا دونوں استنجے کیجیے، خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیں، یہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد دھوئیں، ورنہ اسی وقت بھی دھو ڈالنا چاہیے۔ اب پانی اول سر پر ڈالیے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اتنا پانی ڈالے کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے، بدن کو ہاتھوں سے ملیں۔ یہ ایک دفعہ ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالیں، پھر پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں بدن سوکھا رہنے کا اندیشہ ہو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اسی طرح تیسری بار پانی سر سے پیر تک بہائیں۔ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے، لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت آپ اختیار کریں گے سنت ہونے کی نیت سے کر لیا کیجیے۔ مشکات شریف۔ سنت اس غسل سے نماز ادا کریں، نہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کرنے کی ضرورت ہے، خواہ ننگے ہو کر ہی غسل کیا ہے۔ ترمذی۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے یا غسل کی حاجت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نماز فجر کے لیے وضو کرنے کی تیاری کریں۔ وضو کے متعلق جو سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کا ہر دفعہ وضو کرتے وقت خیال رکھنا ہوگا، ہم ایک مرتبہ عرض کر دیں گے۔ سنت گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جانا۔ سنت وضو کو کامل طریقے سے کرنا، یعنی مسنون طریقے سے وضو کرنا، یہ کامل طریقہ ہے۔ سنت بالخصوص جس وقت نفس کو وضو کرنے سردی وغیرہ کی وجہ سے ناگوار ہو تو ایسے طریقے سے وضو کرنا۔